بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالسلام آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اچھا، آج کی ویڈیو عمران خان صاحب کے بارے میں ہے، جس کو آپ قیدی نمبر 804 بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کے خیال میں لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ یقیناً آپ کے ذہن میں مختلف قسم کی کوالٹیز ہوتی ہیں، اور یقیناً وہ ساری کوالٹیز جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک کوالٹی جو بہت کم لیڈروں میں پائی جاتی ہے، اور وہ سب سے بڑی کوالٹی ہے، وہ ہے تبدیلی۔ یعنی ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں ایک تبدیلی لے کر آتا ہے، ایک چینج لے کر آتا ہے۔ یہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، انہوں نے بڑی ویزیبل چینجز لائی ہیں اپنے معاشرے میں۔ یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ آپ تھوڑی سی نگاہ ڈالیں کہ انہوں نے پورے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔ یعنی وہ معاشرہ جس میں ہر برائی شامل تھی، اور وہ لوگ جو کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور ہر قسم کی برائی میں جو ہے وہ یعنی دھنسے ہوئے تھے، لیکن اس معاشرے کو کس طریقے سے آپ نے پاکیزہ کیا، اور اس معاشرے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلاموں کو آپ نے جو ہے کتنا بڑا جو ہے بلند مقام عطا کیا کہ بڑے بڑے غلام جو ہیں وہ بڑے بڑے جو عہدوں پہ جو ہے وہ یعنی پہنچے، اور انہوں نے جو ہے یعنی سپہ سالاری کی۔ تو یہ تبدیلی جو ہے یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے جو کہ ایک لیڈر میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، جب ہم پاکستان کی جو ہے صورتحال پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پاکستان کی یعنی پیدائش سے پہلے، یعنی 1947 سے پہلے، آپ تھوڑی سی اب مطلب ہے کہ اپنے لیڈرز کو آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس کون سے ایسے لیڈرز تھے۔ اگر ہم پاکستان سے پہلے اگر لیڈرز میں جو ہے وہ چند گنتی کے نام جو کہ جنہوں نے کوئی تبدیلی لائی ہے، وہ ان میں جو ہے علامہ محمد اقبال ہیں، اور اس کے بعد پھر قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ اس کے علاوہ اور لیڈر بھی ہیں، لیکن جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ ان دو لیڈروں کا ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب ایک عمارت بنائی جاتی ہے، جب ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس بلڈنگ کا جو ہے وہ آئیڈیا دیتا ہے، اس کا نقشہ آپ کو دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک سول انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ سول انجینئر جو ہوتا ہے وہ یعنی اس نقشے کے مطابق جو ہے اس بلڈنگ کو تعمیر کرتا ہے۔ اور تعمیر کے بعد آپ کو ایک ایسے جو ہے یعنی ایک فنیشر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یعنی ایک آرٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پلانر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پروٹیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس بلڈنگ کی جو ہے وہ یعنی اس کو اس کی امبیلشمنٹ کے لیے کام کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کے لیے کام کرتا ہے، اس کی پرفیکشن کے لیے کام کرتا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال نے جو ہے آرکیٹیکٹ کا کام کیا ہے، یعنی انہوں نے ہمیں ایک آئیڈیا دیا ہے، اور آئیڈیا جو ہے بیسک چیز ہی آئیڈیا ہوتی ہے۔ یعنی علامہ اقبال سے پہلے تو پاکستان کا کوئی نظریہ نہیں تھا، اور یہ آئیڈیا ہمیں علامہ اقبال نے دیا کہ بھئی جو ہے چونکہ متحدہ ہندوستان میں جو ہے مسلمانوں کی یعنی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مسلمان میجارٹی میں ہیں، اگر ان تمام علاقوں میں جہاں جہاں مسلمان میجارٹی میں ہیں اگر ان کو اکٹھا کر کے ایک علیحدہ مملکت بنائی جاتی ہے، تو اس میں جو ہے مسلمان اپنی آزادانہ طریقے سے جو ہے وہ اپنے جو اسلامی اصول ہیں ان کے مطابق زندگی گزار سکیں گے، اور وہ جو ہماری جو گلوری ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے اسلاف کی جو گلوری ہے، اس کو ہم جو ہے اچیو کرنے کے قریب تر ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ نظریہ تھا۔ تو آئیڈیا جو ہے بیسیکلی وہ بنیادی چیز ہے،
اور آئیڈیا کے بغیر کوئی عمارت نہیں بن سکتی، کوئی آپ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے علامہ اقبال ایک بہت بڑے جو ہے لیڈر تھے، اور انہوں نے 1930 میں جو ہے وہ الہ آباد کے اجلاس میں یہ نظریہ پیش کیا، اور بعد میں علامہ اقبال نے جو ہے قائد اعظم کو خطوط لکھے اور انہیں برطانیہ سے واپس بلایا۔ علامہ اقبال کی تو عمر بہت تھوڑی تھی، 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے ایک انجینئر کا کام کیا، جنہوں نے ایک بلڈر کا کام کیا، تو انہوں نے جو ہے تقریباً آخری 7 سال یعنی 1941 سے لے کر یا 1940 سے لے کر 1947 تک پاکستان کے لیے جو ہے مستقل طور پر جد و جہد کی، اور اس بلڈنگ بنانے میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کیا، اور ایک سٹرکچر کھڑا کیا۔ 1947 میں جو ہمیں پاکستان ملا وہ کوئی ایسی مکمل عمارت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک سٹرکچر تھا، اور اس سٹرکچر میں بہت ساری فلاس تھیں۔ کہیں پہ جو ہے یعنی آپ یوں سمجھے کہ کہیں ہول رہ گیا، کہیں پہ جو ہے سوراخ رہ گیا، کہیں پہ کوئی لیکیج ہو رہی تھی، کہیں پہ کوئی پلمبنگ کا کام، کہیں الیکٹریکل کا کام، مختلف قسم کے کام، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جس طرح وجود میں آیا، دفتروں میں نہ کرسیاں تھیں، نہ بیٹھنے کی جگہ تھی، نہ ملک کے پاس پیسے تھے، نہ دفاع کے لیے جو ہے وہ کوئی ہمارے پاس انتظام تھا، اور جو ایسٹس کی تقسیم ہوئی اس میں بھی پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تو بہرحال اس بلڈر نے جو بھی مٹیریل اویلیبل تھا اس کا یعنی بہترین طریقے سے جو ہے انہوں نے استعمال کر کے انہوں نے آپ کو ایک سٹرکچر کھڑا کر دیا۔ اور پھر وہی بات ہے کہ ان کی بھی عمر بہت کم تھی، وہ سٹرکچر کی اس طرح سے جو ہے وہ تعمیر نہیں کر سکے، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ وہ یعنی ادھورا چھوڑ کے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اور اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اس سٹرکچر کا جو ہے وہ برا حال کیا کہ 76 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہ سٹرکچر بجائے اس کے کہ مکمل ہوتا، بلکہ اس سٹرکچر کو مزید اس کی توڑ پھوڑ کی ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہے وہ آدھا سٹرکچر جو ہے وہ ہم نے جو ہے ہم سے جو ہے کسی اور نے چھین لیا ہے، اور اس کی بھی یعنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور جو لوگ تھے وہ نااہل تھے، وہ اپنی نااہلی کو چاہے جتنا مرضی چھپا لیں، لیکن ان کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا، یعنی اس سٹرکچر کو ہم نے جو ہے وہ 2 یعنی مالکان میں اس کو بانٹ دیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یعنی جو دوسرا جو کہ یعنی فزیکل چینج لے کر آئے وہ تھے محمد علی جناح، جو کہ ایک پاکستان کی تاریخ میں یعنی فزیکل چینج لے کر آئے۔ انہوں نے ایک سٹرکچر کھڑا کر کے دیا، پاکستان بنا کے دیا، اور وہ پاکستان جس میں آج ہم رہ رہے ہیں وہ اس سے بھی بری شکل میں ہے جو کہ 1947 میں ہم نے حاصل کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ یعنی 76 سال سے جو ہے پاکستان میں ایک نورہ کشتی چل رہی ہے، اور 1971 میں جو ہے جب پاکستان کا ایک حصہ جو ہے ہم سے الگ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے یعنی 71 سے لے کر 1996 تک تقریباً 25 سال کا جو ہے یہ عرصہ ہے، اس میں جو ہے ہم یعنی وہ بالکل جو ہے اس کی طرف یعنی دھیان نہیں دے سکے ہیں۔ پاکستان کی جو ہے یعنی اس کی اصلاح کرنے میں ہم اپنا رول نہیں پلے کر سکے ہیں، اپنے جو ہے آباء و اجداد کے جو نظریات تھے ان پر چلنے کی ہم کوشش نہیں کر سکے ہیں۔ اور اس کے بعد 1996 میں جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کی بنیاد جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور یہ 25 سال کے بعد یہ ہوتا ہے، یعنی 25 سال میں جو 1971 کے بعد جو کچھ ہوا، اس کے بعد 25 سال گزرنے کے بعد جو ہے یعنی ایک شخصیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، یہاں پہ جو ہے کچھ مافیاز ہیں، پولیٹیکل مافیاز ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ دونوں آپس میں نورہ کشتی لڑ رہے ہیں، کبھی باریاں لے رہے ہیں، کبھی ایک کی حکومت آتی ہے، کبھی دوسری کی حکومت آتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس وقت لوگ جو ہے وہ یہ چیز نہیں مانتے تھے، خاص کر پنجاب کے لوگ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، یہ جو پی ایم ایل این ہے اس کی لیڈرشپ بڑی آنیسٹ ہے، دیانتدار ہے، یہ جو سندھ کی لیڈرشپ ہے اس میں ساری خرابیاں ہیں۔ اسی طرح سندھ کی لیڈرشپ یہ سمجھتی تھی کہ پنجاب کی لیڈرشپ کرپٹ ہے، یہ ہمیں جو ہے ہمارا حق نہیں دیتی ہے، اور ہماری سندھ کی لیڈرشپ جو ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن یہ بہرحال یہ جھگڑا چلتا رہا، اور جب عمران خان صاحب 1996 میں جو ہے انہوں نے تحریک انصاف بنائی تو انہوں نے لوگوں کو شعور دینے کی کوشش کی، اور لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ بیسیکلی دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک ہیں، یہ جو ہے عوام کو بیوقوف بنا رہی ہیں،
اور جب بھی ان کے اوپر جو ہے کوئی ہاتھ ڈالے گا، ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالے گا، تو یہ جو ہے دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ بات کوئی نہیں مانتا تھا، سارے کہتے تھے نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ پارٹی جنہوں نے بینظیر کی جو ہے وہ یعنی برہنہ تصویریں جو ہے ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھیں، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہے زرداری صاحب کو جو ہے یعنی کئی سال جیلوں میں رکھا، ان کے اوپر تشدد کیا، تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ پارٹیاں جو ہے کبھی بھی آپس میں مل سکتی ہیں اور بانٹ کے جو ہے وہ پاکستان پر حکومت کر سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ایک مسلسل جدوجہد جو ہے وہ 1996 سے لے کر آج 1924 تک یہ جدوجہد جاری ہے، اور اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ جناب وہ دونوں پارٹیاں کرپٹ تھیں، انہوں نے کرپشن کی، ان کے کرپشن کے سکینڈلز آئے، چاہے وہ پاناما میں ہوں، چاہے وہ سریمیل ہوں، چاہے وہ ایونز فیلڈ ہوں، چاہے وہ رمضان شوگر مل ہو، چاہے وہ اور طرح کی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے ہوں، ہر قسم کے جو ہے معاملات میں یہ چیز واضح ہو گئی، اور عمران خان صاحب کا موقف جو ہے وہ 100% درست ثابت ہوا۔ تو یہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی سب کو پتہ چل گیا کہ جو بات عمران خان صاحب کرتے تھے وہ بات بالکل درست تھی، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ یعنی بیسیکلی تو وہ ان دو پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، لیکن ان دو پولیٹیکل پارٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے وہ قوتیں، مختلف اداروں میں بیٹھی وہ قوتیں جو کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو باریاں دے رہی تھیں، تو وہ سارے جو ہے وہ بھی جو ہے مطلب ہے کہ قوتیں ننگی ہو گئیں، اور آپ کے سامنے سارا کا سارا نظام جو ہے وہ ننگا ہو کے آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ جو ہے پاکستان کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، یعنی لوگ ہمارے اوپر ہنستے ہیں۔ تو یہ شعور آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ تبدیلی آپ کے ذہن میں کون لایا ہے؟ یہ تبدیلی جو ہے عمران خان صاحب لائے ہیں، اور یہ قیدی نمبر 804 کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے عوام کے ذہنوں میں ایک ایسی تبدیلی جو ہے وہ یعنی پیدا کر دی ہے، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ اب ان دونوں طاقتوں کو، یعنی چاہے وہ پی ایم ایل این ہو یا چاہے پی 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 ہو، ان کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جناب جب پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جہاں بھی جاتی ہے تو جناب چور چور کے نعرے لگتے ہیں۔ حال ہی میں جو ہے وہ ہمارے جو موجودہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ ایک جگہ ایک فوجی افسر کی شہادت کا جو ہے وہ کی تعزیت کے لیے وہاں پہ گئے تلگنگ میں، تو تلگنگ میں جو ہے وہاں کے یعنی دیہی علاقے کے لوگوں نے جو ہے ان کے خلاف چور چور کے نعرے لگائے۔ اسی طرح یہ جب بھی پبلک میں جاتے ہیں تو ان کے خلاف چور چور کے نعرے لگتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی ایم کی گورنمنٹ میں جب یہ لوگ مدینہ منورہ گئے تھے تو وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی نے جو ہے مدینہ منورہ میں جو ہے مسجد نبوی کے احاطے میں ان کے خلاف نعرے لگائے، ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے درست کیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب عوام میں نکل نہیں سکتے، یعنی عوام ان سے اتنی شدید نفرت کرتی ہے۔ تو یہ شعور آپ کو کس نے دیا؟ یہ لوگوں کے ذہن کس نے چینج کیے؟ یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ اب جو ہے یعنی یہ جو مرضی کر لیں، یہ کبھی بھی جو ہے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً 40 سال سے جو ہے انہوں نے عوام کو غلام بنا کے رکھا ہے، اور ان کی آنکھوں میں انہوں نے دھول جھونکی ہوئی تھی کہ بھئی جو ہے یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا نیک اور بڑا پرہیزگار اور بڑا ایماندار ثابت کر رہے تھے۔ اب یہ لوگ جو مرضی کر لیں، اب عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں تھے، انہوں نے اپنی تجوریاں بھری ہیں، اپنی اولادوں کو جو ہے وہ بڑے بڑے بزنس امپائر کھڑے کر کے دیے ہیں، اور پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ یہاں سے لوٹ کے جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کر دیا ہے، جہاں پہ ان کے بچے جو ہیں وہ بیرون ملک مختلف ممالک میں نیشنلٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ چاہے یہ جو ہے جو مرضی کر لیں، یہ آتے ہیں عدالتوں کو خرید لیتے ہیں، یہ جو ہے یعنی تمام ادارے کے سربراہان کو خرید لیتے ہیں، ایک دن میں جو ہے ان کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں، اور وقتی طور پر اگر ان کے اوپر جو ہے کوئی مشکل وقت آتا بھی ہے تو یہ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو یعنی چینج ہے، جو بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ جو ہے عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اگر کوئی 3 بڑے لیڈر جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں موجود ہیں تو ان میں جو ہے پہلا نمبر جو ہے وہ علامہ محمد اقبال کا ہے، جنہوں نے ہمیں نظریہ پاکستان کا تحفہ دیا،
اور پھر دوسرا جو نمبر ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے، جنہوں نے اس نظریے کے اوپر جو ہے وہ ایک عمارت کھڑی کی، اور یقیناً جو ہے یہ ایک بڑا مشکل کام تھا جو ہے محمد علی جناح نے سر انجام دیا، اور یقیناً اگر وہ کچھ عرصہ زندہ رہ جاتے تو وہ اس عمارت کی جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ اس کو جو بہتر طریقے سے اس کی تکمیل کرتے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی نے وفا نہ کی، اور پاکستان کی یعنی مارد وجود اب میں آنے کے 1 سال بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا۔ تو اب جو ہے ایک شخص جو ہے تقریباً یعنی 25 26 27 سال کی جدوجہد کرنے کے بعد آج اس جو ہے وہ مقام پہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کے اوپر طرح طرح کے الزام جو ہے لگا رہے ہیں، ان کو جو ہے یعنی ہر طریقے سے الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن عوام جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ جیل میں ہے، اس کی مقبولیت جو ہے وہ یعنی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ عوام کے دلوں میں موجود ہے، اور آج بھی اگر جو ہے اس کو آزاد کیا جاتا ہے تو جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو اس لیے جو ہے جو لوگ جو کہ یعنی جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے، جن کے پاس جو ہے وہ یعنی پاکستان کے اقتدار کی چابی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ یہ محسوس کریں، کیونکہ اگر وہ یہ محسوس نہیں کریں گے اور ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو اور ان لوگوں کو جن سے عوام نفرت کرتی ہے اگر ان کو مسلط رکھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جن کے پاس اقتدار کی چابی ہے، عوام ان سے بھی نفرت کرنے لگیں گے، اور کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ زیادہ عرصہ یہ لوگ چل نہیں سکتے ہیں، یہ لوگ جو ہے بہت جلدی، کیونکہ عوام کی طاقت کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور عوام کی طاقت کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ اب جو بوڑھے لوگ ہیں وہ تو اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کا رول ختم ہو رہا ہے، لیکن جو نئی پود آ رہی ہے وہ جو ہے یعنی ان سے شدید نفرت کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کی تصویروں کو جوتے مارتے ہیں، بچے جو ہے ان کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے عام آدمی جو ہے جو کہ یعنی جس کی کوئی پہچان نہیں تھی، عمران خان صاحب نے ان کو پہچان دی ہے۔ آج جو ہے ایک جاگیردار، ایک بڑا سرمایہ دار جو ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ علی محمد خان کے خلاف کسی کو کھڑا کر دیں، شہریار افریدی کے خلاف کسی کو کھڑا کر دیں، جنید اکبر کے خلاف کسی کو کھڑا کر دیں، یہ مروت صاحب کے خلاف کسی کو کھڑا کر دیں، تو وہ جو ہے چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ نہیں جیت سکتے ہیں۔ یاسمین راشد نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ہرا دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چینج جو ہے، یہ جو تبدیلی ہے، یہ کون لے کر آیا ہے؟ یہ آپ کے جو ہے وہ آج کے دور کا جو سب سے بڑا لیڈر عمران خان صاحب ہیں، وہ یہ تبدیلی لے کر آئے ہیں۔ تو بس آپ کے ذہن میں یہ چیز ڈالنی تھی کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے، اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی یہ پیشن گوئی کر دی ہے کہ جو موجودہ نظام ہے یہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتا۔ اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ جو 2024 ہے یہ انشاءاللہ اس ظلم اور ناانصافی کا جو ہے وہ آخری سال ہے، اور یا تو جو ہے یہ حکومت ناکام ہو جائے گی، اور یا پھر ہو سکتا ہے کہ نئے الیکشن جو ہے ہوں گے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کی کوئی 17 سے لے کر کوئی 22 تک جو ہے انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی غالباً کوئی میرا خیال ہے 30-35 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں، باقی تمام جو سیٹیں ہیں وہ یا جو ہے پی ٹی آئی والوں نے جیتی ہیں یا کچھ اور پارٹیوں نے جیتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2/3 سے عمران خان صاحب جیت چکے ہیں۔ اب آپ جو مرضی کر لیں، فارم 45 میں بھی جو ہے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس تمام جو ہے دوسری پارٹیوں کے فارم 45 بھی شامل ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، عمران خان صاحب نے آپ کو چت کر دیا ہے، چاروں خانے چت کر دیا ہے، اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ جج ہیں۔ جج جو کہ ابھی تک جو غلط فیصلے دے چکے ہیں یا جو آئندہ دینے والے ہیں، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اور ان کو مولوی مشتاق کی جو ہے وہ جو جنازہ ہے وہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے جنازے میں کیا ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ کا بھی کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ہو۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔